بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نبوت کے پہلے دن سے لے کر اخیر تک برابر آتے رہے، لیکن ان کے اکثر آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام کی قسط پہنچانا ہوتا تھا. وحی لے کر آتے تھے، اور اللہ تعالی شانہ کا کلام جو اللہ اس وقت اتارنا چاہتا ان کے ذریعے سے بھیجتا تھا. سارا قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے من و عن پورا کا پورا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے ہی نازل ہوا ہے، اور وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء کرتے، نازل کرتے، پہنچاتے تھے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتا تھا، اور دوسرے مواقع پر دوسرے مسائل کے ساتھ بھی وہ حاضر ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک اجنبی انسان کی شکل میں روانہ فرمایا. حالت بھی ان کی مسافرانہ تھی، لیکن جس انسان کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے وہ انسان صحابہ کرام کے لیے جانا پہچانا اور مقامی نہیں تھا. وحی لے کر تو وہ اکثر مدینہ منورہ کے ایک نہایت حسین و خوبصورت نوجوان حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شباہت میں آتے تھے. ان کی شکل دھار کے آتے تھے، کیونکہ وہ فرشتہ تھے، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے تھے. لیکن اس وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو کوئی اجنبی انسان کی شکل میں آئے. لا نعرفہ منا احد. راوی کہتے ہیں کہ ہم وہاں رہنے والے کوئی نہیں پہچانتے تھے کون صاحب ہیں، کوئی نہیں جان. ایک نیا آدمی باہر سے کہیں سے آیا ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی اس زمانے میں ان علاقوں میں ریگستانوں میں کہیں تھوڑی دور سے بھی سفر کر کے آتا تو اس کی حالت خستہ ہو جاتی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اس کے کپڑے گرد آلود ہوتے تھے. اس کی حیت کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کہیں مسافرت سے کہیں جا کے آ رہا ہے یہ آدمی، یا کہیں باہر سے آیا ہے. کیونکہ اس زمانے کے سفر اور اس علاقے کا سفر ایسا ہی تھا جو گرد و غبار میں آدمی اٹ جاتا تھا. تو ان کے کپڑے بھی میلے ہونے چاہیے تھے، ان کے بال بھی بکھرے ہونے چاہیے تھے. دیکھنے میں لگتا کہ کہیں باہر سے کوئی آدمی آیا ہے تو تعجب نہ ہوتا. لیکن تعجب اس پر ہوا کہ نہ تو کوئی مدینے والے جانتے تھے ان کو، مقامی آدمی نہیں تھا، نہ تو مسافرت کی شکل نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک دم فریش ہو کر آئے ہوئے ہیں. بال نہایت سیاہ اور کالے تھے،
جیسے نہا لینے کے بعد، غسل کر لینے کے بعد صاف ستھرے بال ہوتے ہیں، کپڑے نہایت اجلے اور صاف ستھرے تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی گھر سے کپڑے پہن کر نکلا ہو۔ شدید بیاض الثوب و شدید سواد الشعر، ایک دم کالے بال اور ایک دم اجلے کپڑے۔ یہ دیکھ کر سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہیں کہیں اڑوس پڑوس کے محلے کا آدمی ہوگا، لیکن صورت شکل دیکھو تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی مقامی آدمی تو نہیں ہے، بھائی کوئی بھی نہیں جانتا ان کو کون ہے، بالکل اجنبی نیا آدمی باہر سے آیا ہے۔ یہ چیز وہاں موجود صحابہ کرام کے لیے تعجب کا سبب بنی۔ وہ غور سے دیکھتے رہے، آدمی بالکل نیا ہے، باہر سے آیا ہے، اور اس حال میں آیا ہے کہ یہیں کہیں تیار ہو کر گھر سے تیار ہو کے آ رہا ہے۔ ایسا ایک تعجب کی بات یہ ہو گئی۔ دوسری تعجب کی بات یہ ہو گئی کہ یہ موصوف آ کے بیٹھے تو سب سے قریب میں جا کے بیٹھ گئے۔ اجنبی نیا آدمی آتا ہے تو ذرا تکلف ہوتا ہے، اس کو دور بیٹھتا ہے، جلدی مانوس نہیں ہوتا کسی سے، لیکن اتنا قریب، جتنا قریب تو یہ بڑے بڑے صحابہ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، اتنا قریب جا کر کے بیٹھ گئے حضور علیہ السلام کے، حتیٰ کہ اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے پیر ان کی رانوں، اپنے ہاتھ ان کے رانوں پہ رکھ دیے، بالکل قریب ترین ہو۔ اتنا بے تکلف تو کسی صحابی کو ہمت نہیں ہوگی بھائی، اتنا بے تکلف ہو جائیں حضور سے، لیکن وہ اتنے بے تکلف، گھٹنے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، اتنے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام کو تو کچھ تکلف نہیں ہوا، حضور علیہ السلام تو سمجھتے تھے فرشتے کو، لیکن دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اب دوسرے تعجب کی بات یہ ہو گئی، پہلی تعجب کی بات وہ تھی، اب یہ دوسری تعجب کی بات ہو گئی کہ ایسا کیسا پرانا دوست نکل گیا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ اتنی ہمت تو نہ صدیق اکبر کو ہوئی، نہ عمر فاروق کو، جتنی ان کو ہو گئی۔ پھر انہوں نے، اس شخص نے حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کی، آپ ان کے جواب دیتے رہے۔ اس سے موجود صحابہ کرام کو بہت علم حاصل ہوا، ان کا ہر سوال بہت اہم سوال تھا، اور حضور علیہ السلام کا جواب اگرچہ کہ ایک طویل عرصے میں صحابہ کرام نے یہ باتیں مختلف موقعوں پر سنی تھی، مختلف انداز سے سنی تھی، لیکن اسلام کے، ایمان کے، احسان کے ایک جامع اور مختصر تعارف کے طور پر کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا، اور کبھی اس طرح حضور علیہ السلام نے جامع معنی تعارف بھی نہیں کرایا، ایک ہی موقع پر مختصر سی بات کہہ دیے ہوں اس طرح۔ اس لیے اس سے صحابہ کو بہت علم حاصل ہوا، اور اسلام پورا خلاصہ اسلام کا ایک ہی مجلس میں سامنے آ گیا۔ پھر جب سوال جواب ہو گئے تو یہ جو سائل تھے انہوں نے شکریہ ادا کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دور چلے گئے ہوں گے، حضرت علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ دیکھو صاحب جو آئے تھے وہ کدھر گئے؟ تو اٹھ کے ان کے پیچھے ان کو دیکھنے کے لیے گئے کہ بلائیں، وہ بلا کے واپس لائیں، لیکن وہ اتنی دیر میں غائب ہو گئے تھے، نظر نہیں آئے کسی کو، ملے نہیں۔ پھر وہ تھوڑا 2-4 قدم چل کے پھر فرشتہ بن گئے، غائب ہو گئے، آئے نہیں، ملے نہیں، کسی کو نظر نہیں آئے۔ اور لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی ایسا کون آدمی ہے جو یہیں سے غائب ہو گیا، مسجد ہی میں سے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ جانتے ہو صاحب جو آ کر کچھ باتیں پوچھ گئے تھے کون صاحب تھے؟
انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، ہم تو بہت حیرت ہی میں ہیں، جب سے دیکھا ہے جب سے حیرت میں ہیں۔ کون صاحب تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تم لوگوں کی موجودگی میں آئے تھے اور تمہیں ہی تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی دین کا ایسا جامع تعارف کہ سب کو یاد رہے اور قیامت تک کے لوگوں تک پہنچ جائے۔ ایسا ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں کسی نے اس طرح سوال کیا نہیں تھا، پوچھا نہیں تھا۔ اللہ نے فرشتے کو تعلیم دے کر بھیجا، تم جاؤ میرے نبی کے پاس اور صحابہ کی موجودگی میں مسلمانوں کے سامنے سوال کرو، اور ان سوالات سے وہ جو جوابات دیں گے میرے علم سے اور میرے دیے ہوئے دین سے، وہ ایک جامع تعارف ان کے سامنے آ جائے گا جو سب کو کام آئے گا، ہمیشہ کام آئے گا، ہر علاقے میں کام آئے گا۔ اب اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ ایمان کیا ہے تو بس یہ جواب ہے جو حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو وہ جواب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ کوئی پوچھے احسان کیا چیز ہے تو حضور علیہ السلام نے جو بتا دیا وہی اس کی حقیقت ہے۔ مختصر سا تعارف، مختصر سا جواب۔ اور پھر کوئی پوچھے کہ قیامت کب قائم ہوگی تو اس کا جواب وہی ہے جو اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے بتایا، اس موقع پر جو آپ نے جواب دیا۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ صحابہ کو اس پر بھی بڑا تعجب ہوا تھا، یعنی مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو شخص پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، کیونکہ حضور کو تو معلوم تھا کہ یہ فرشتہ ہے، جبرائیل ہے، تو اتنی وحی لے کے آئے ہیں، اتنی مرتبہ آئے ہیں، کبھی آیا ہے اللہ کی طرف سے ایسا پیغام؟ جب نہیں آیا ہے تو نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی لیے انہوں نے دوسرا سوال، آخری سوال جو 5واں سوال بن گیا، انہوں نے یہ پوچھا کہ اچھا نشانیاں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، وہ تو ٹھیک، علم تو اللہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ہمیں اتنا کہا گیا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، قرآن میں بھی نازل کر دیا گیا۔ لیکن قیامت کس دن قائم ہوگی، سال کون سا ہے، کب آنے والی ہے، تو اس کا متعین وقت نہ نبی کو معلوم نہ فرشتوں کو معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو نشانیاں بتا دیجئے، تو آپ نے نشانیاں بتائی۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن آ کر حضور علیہ السلام سے جو باتیں پوچھی وہ یہ تھی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، وقت نہیں معلوم تو نشانیاں کیا ہیں، اور تمام باتوں کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ان کو ساتھ ساتھ میں دے دیا۔ اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک ہی منظر میں پورا دین اسلام کا خلاصہ آ گیا، تعارف آ گیا۔ اب اس کی تفصیل ہے تو وہ تو 23 سال میں حضور علیہ السلام نے بیان کی، اس کے لیے تو قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے، اس کے لیے تو حضور علیہ السلام کو قرآن کے اتنا اور علم الگ سے بھی دیا گیا، وہ سارا علم ملا کر کے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کی۔ جو کچھ 23 سال میں دین اسلام کے بارے میں بتایا، خواہ وہ عقیدے ہوں، خواہ وہ عبادتیں ہوں، اور شرعی احکام ہوں، حلال و حرام کے احکام ہوں، جو کچھ بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان سب کے خلاصے کے طور پر اس مذہب کا تعارف کیا ہے، دین اسلام کا ٹائٹل کیا ہے،
جس کو دیکھ کے ہم پہچانیں کہ اس کو اسلام کہتے ہیں. اس کے لیے جو ضروری سوالات تھے بس یہی ضروری سوالات تھے. تو ایمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ان چیزوں کو ایمان فرمایا. اب ہر مسلمان کو مجموعی طور پر ان باتوں پر تو ایمان لانا ہے. تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ایک کلمہ بنایا گیا. وہ اسی حدیث کی بنیاد پہ ہے. یہ جو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو جواب دیا، محدثین کی اصطلاح میں اس کا نام حدیث جبرائیل ہے. بعض حدیثیں بعض ناموں سے مشہور ہیں، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور تمام حدیث کی کتابوں میں. وہ جو کلمہ بنایا گیا جو پہلے زمانے میں ہر عورت کو، ہر مرد کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو یاد کرا دیا جاتا تھا. بچپن میں جب بچے بولنے لگتے تھے، ابھی بھی کچھ کچھ مائیں دینی مزاج کی ہیں، اپنے بچوں کو ایمانیات شروع ہی میں بتا دیتی. بچے زبان زد ہو جاتا، زبان سے بچے وہ باتیں بولنے لگتے. اور اس زمانے میں بتانا موت تک باقی رہنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر عام طور سے 99% گھرانوں میں نہیں بتایا جاتا. وہ کلمہ جو ماضی قریب تک بھی ہر مسلمان کو یاد تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کل ملا کے 7 باتیں ہیں. یہ 7 باتیں ہیں. اس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی پہلے ایک اجمالی ایمان یاد کرایا جاتا ہے. یا کوئی شخص کفر سے ایمان میں آنا چاہے تو اس کے لیے دیر نہ کی جائے. علماء فرماتے اگر کسی آدمی نے خواہش ظاہر کی کہ بھائی میں مسلمان بن جانا چاہتا ہوں، تو جس مسلمان کے سامنے بھی ظاہر کی، وہ چاہے عالم ہو، جاہل ہو، فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ بلا تاخیر کلمہ پڑھائے. اس کو اچھی بات ہے میں مولانا کے پاس لے کے جاتا ہوں، اچھی بات ہے میں آپ کو پیش امام صاحب سے ملاتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. بلا تاخیر کلمہ پڑھائے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اگر وہ اس کی تھوڑی دیر کے بعد مر جائے تو آپ سبب بنیں گے اس کے کفر پر مرنے کے. اس لیے کوئی بھی آدمی اپنا اندیا، خواہش، اپنے دل کی بات ظاہر کر دے، کسی کے بھی سامنے کرے، وہ ہرگز یہ نہ دیکھے کہ میں کتنا اچھا مسلمان ہوں. جیسا بھی ہوگا بھائی مسلمان تو ہے، اس کو بھی مسلمان بنا لے. سب بات کی باتیں، اس کے بعد لے جاؤ، اس کے بعد ملاقات کراؤ، اس کے بعد علماء سے اور اس کو دین سکھانے کا سب بعد میں ہے. لیکن ایمان وہ چیز ہے، اگر کسی کے دل میں داعیہ ہوا اور اس نے فوراً اس کو کسی نے ایمان سمجھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، چاہے تفصیل نہ بتائی اس کی کچھ بھی، اب اس کے بعد مرے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا، سیدھے جنت میں جائے گا. اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ تاخیر کرائیں. ایک صاحب کوئی مرتد ہو گئے تھے، جہالت سے، ناواقفیت سے، نئی معلومات تھے، غلط عقائد میں چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھاتے ان کی سمجھ میں آ گئی بات. انہوں نے کہا ہاں میرے سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے واپس اسلام میں آ جانا چاہیے، میں سچے عقائد میں آ جانا چاہتا ہوں، توبہ کر لینا چاہتا ہوں. اس پہ آ گئی بات. ہفتہ 2 ہفتے کئی مہینے سے سمجھاتے رہے ایک مولانا صاحب، سمجھاتے ایک دن سمجھ میں آ گیا اس کے. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ 3-4 دن کے بعد کی کوئی تاریخ تھی کہ بھئی اس تاریخ کو ہمارے محلے میں آپ کا پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ سے ملاقات کرائیں، آپ ان کو کلمہ پڑھا دیجئے، واپس اسلام میں لے آئیے.
تو میں نے کہا بھائی 3-4 دن تو بہت بڑی بات ہے، چند لمحے بھی میں رہوں گا یا وہ رہے گا نہیں معلوم، کیسے آپ اس وقت تک روک سکتے ہیں ان کو؟ اب جب سمجھ میں آ گیا تو کلمہ پڑھاؤ، واپس اسلام میں داخل کر دو، اسی لمحے اسی جگہ جب اس کا ارادہ ہو گیا فوراً، کسی کا بھی انتظار مت کرو، اور کسی کا بھی انتظار کرو گے خدا نہ خواستہ وہ مر گیا تو اس کے کفر کی ذمہ داری تمہارے سر پہ آئے گی، یہ فوری کرو۔ ہاں ملاقات کرا دو، جب آئیں گے ملاقات ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، الگ بات ہے، لیکن ایمان میں دیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ خیر ان لوگوں نے اسی وقت وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھا کے صحیح بات بتا دی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے ایمان ایسی چیز ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے تو صحابہ ہمیشہ ساتھ میں نہیں رہتے تھے، تھوڑے فاصلے سے رہتے تھے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، بلکہ ایک باب بھی قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں کو اپنے امیر سے علیحدہ فاصلے پر رہنا چاہیے۔ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ تھوڑا سا فاصلے پہ صحابہ، کبھی اللہ کے نبی پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی آگے، سب صحابہ ساتھ میں نہیں چلتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی آپ آگے تھے، صحابہ پیچھے سے آ رہے تھے، تھوڑا فاصلہ بس، زیادہ نہیں، صحراؤں میں تھوڑے فاصلے سے۔ تو آپ کو پہلے رستے میں ایک اور آدمی مل گیا جو وہ بھی سواری پر سوار اسی راستے سے جا رہا تھا۔ اس آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے آ گئے برابر میں، تو اب دونوں مل کے چل رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینے سے آ رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ مدینے میں ایک صاحب اپنے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہی کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرا ہی دعویٰ ہے، میں ہی کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ہی کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ، کس چیز کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو؟ آپ نے یہ ایمان کی 3-4 باتیں بتائی۔ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دینا، میرے نبی ہونے کی شہادت دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس وقت تک یہی چند ضروری باتیں تھیں، حضور علیہ السلام نے یہی باتیں بتا دی، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم بولتے ہیں یہ صحیح ہے، اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا قد اقررت بذالک، میں یہ سب باتوں کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنی اچھی باتیں بولتے ہیں، تو ماننا نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا اس کے لیے میں اقرار کرتا ہوں۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا کوئی کلمہ ہے اس کے ادا کرنے کے لیے، یہ بھی نہیں پوچھا۔ ان کی زبان عربی تھی، عربی میں بات ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اقرار کر لیا، آپ جو باتیں بول رہے ہیں اس کا اقرار کر لیا میں۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ ان کے اس شخص کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، تو وہ گھوڑے نے اس کو نیچے گرا دیا، اور ایسا گرا بیچارہ کہ اس کی روح فوت ہو گئی، روح نکل گئی اس کی۔ تو حضرت علیہ السلام نے اپنی سواری روک لی، پیچھے سے صحابہ آ رہے تھے، اپنی چادر ہوا میں لہرا کر ان کو رکنے کے لیے کہا۔ ان لوگوں نے بھی پھر اپنے دوڑاتے ہوئے گھوڑے روکے، ذرا پیچھے سے روکنا پڑتا ہے، تو انہوں نے اپنا قافلہ روکا، اور جب قریب میں آ گئے تو دیکھا کہ ایک گھوڑا گرا ہوا ہے، ایک شخص مرا ہوا ہے، حضرت علیہ السلام رکے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ بھائی ذرا اتر جاؤ، رک جاؤ یہاں پر، اپنے بھائی مسلمان کی تجہیز و تکفین کر دو۔ تو اب بھائی مسلمان ہوا ہے، پوری زندگی میں نبی کے سنائی ہوئی باتیں زبان سے دہرائی بھی نہیں، صرف سن کر اقرار کر، بس آپ جو کہتے ہیں میں مانتا ہوں، ختم، مانتا ہوں، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ تو کسی شخص کو مسلمان ہونے میں
تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جب بھی ارادہ اچھا اللہ دل میں ڈال دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے, مدد ہے, توفیق ہے. اس توفیق کا ہمیں علم ہو جائے, اب وہ دل میں رکھ کے دیر کرے وہ جانے, لیکن جب ہمیں علم ہو جائے تو ہم تاخیر نہ کریں. اب مختصر سا کلمہ اس کو پڑھا کر قانونی اور ضابطے کا مسلمان اس کو بنا لیں. اس کے لیے ایمان مجمل ہے, مختصر ایمان بہت کافی. بس اس کی وجہ سے وہ دروازے کے باہر تھا, دروازے کے اندر آ گیا. یہ کفر تھا اور وہ ایمان تھا. کفر کے دروازے کسے ایمان کے دروازے میں داخل ہو گیا. کفر میں اب نہیں رہا, اس کی سرحد بدل گئی, وہ ایمان میں آ گیا. کیسے آ گیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جیسے بھی ہیں اللہ پاک ہیں, بس ان پر ایمان لاتا ہوں. وہ جیسے جو ان کی شان ہے اس شان سے میں ان کے اوپر ایمان لے آیا, اور اس نے جو احکام بھیجے ہیں سب احکام میں نے قبول کر لیے. کیا احکام ہے کچھ بھی نہ معلوم, نماز بھی نہ معلوم, روزہ بھی نہ معلوم, کیا احکام ہے کچھ نہیں معلوم. بس یوں کہہ دے کہ اس نے جتنے احکام بندوں کے لیے بھیجے میں نے سب قبول کر لیے. یہ ہے بہت بریف مختصر ایمان. اتنا سا اللہ پر ایمان لایا, اللہ کی شان جیسی بھی ہے اور اس کے سب حکم مجھے قبول ہے. آ گیا, اب باہر تھا اندر آ گیا اسلام میں. اس لمحے بھی مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کفر کی سرحد سے نکال کر ایمان کی سرحد میں داخل کر دیا. اللہ کے لیے اتنا بھی کافی ہے مغفرت کے واسطے, اللہ اس کی مغفرت کریں گے. اس لیے اس میں تاخیر نہیں. تو پہلے زمانے میں یہ مختصر والا اور وہ مفصل والا, ایک کا نام, ایک کلمے کا نام ایمان مجمل, مختصر سا ایمان جو پہلے درجے کا ہے, فوراً اسی گھڑی اس کو یہ کہلوا لینا چاہیے. اور دوسرا اس کے بعد والے درجے کا ہے کہ میں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتا ہوں. یہ ایمان مفصل ہے. یہ دو تو ہر مومن کو یاد رہنے چاہیے. پہلے والا داخلے کے واسطے ہے وہ, اور دوسرا والا پہلا سبق ہے, ایمان کا پہلا سبق ہے کہ بھائی اتنا تو مانو, اتنی چیزوں کو تو تم تسلیم کرو, یقین کرو. یہ ایمان کا پہلا سبق ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں سے معلوم کرے کہ وہ ایمان میں داخل ہونے کا کلمہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, اور ایمان میں ایمان کا پہلا سبق لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں, شادی ہو گئی اور شادی ہو کر کے 2-4 سال 5 سال 8 سال گزر گئے, 1 2 3 بچے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے, وہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, لیکن کبھی گھر میں ایمان کا مذاکرہ نہیں کیا, اپنی بیوی سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی نہیں سن لیا, کبھی اتنا بھی نہیں جان لیا. بعض علاقے آج بھی ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں رواج یہ پڑا ہوا ہے کہ جب دولہا ایجاب و قبول کے لیے, نکاح پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے یا جہاں پر بھی اس کا نکاح ہو رہا ہے تو قاضی صاحب اس کو پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں, کلمہ پڑھا کے پھر اس کا خطبہ پڑھاتے ہیں. کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں خود ان کا ایمان بھی نہیں معلوم ہے, کبھی انہوں نے کلمہ بھی ایمان کا نہیں جانا. ایسے کتنے لوگ ہیں. تو علاقوں میں ایسا رواج بنا ہوا ہے, اور بعض علاقوں کے اندر وہ کلمہ پڑھانے کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھاتے ہیں, اس لیے کہ یہ بھی اتنا تو معلوم ہے کہ بغیر نماز کے ایمان نہیں. لہذا بھائی پتہ نہیں زندگی میں کبھی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, اس کو پہلے کلمہ پڑھاؤ, پھر 2 رکعت نماز پڑھاؤ, اور پھر اس کے بعد نکاح پڑھاؤ. رواج ہے بعض جگہوں پر, ایسا اسلامی طریقہ تو نہیں ہے. مسلمان ہے, اس کو اب کیا مسلمان بنانا ہے شادی ہوتے وقت میں, لیکن بعض علاقوں کا رواج بتا رہا ہوں.
ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی دامت برکاتہم، تو مجھ سے کہنے لگے ایک دفعہ کہ میں ایک علاقے کے اندر نکاح پڑھانے گیا، کسی نے جاننے والوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمارے برادری میں نکاح ہے، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ تو حضرت فرماتے میں گیا تو ابھی کوئی لوگ آئے نہیں تھے، میں نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہا، دیہات تھا، گاؤں کے لوگ تھے، آنے میں دیر کیے، پھر لوگ آئے، نوشہ آ گیا، لیکن وہ لکھائی پڑھائی کرنے والے قاضی صاحب وغیرہ آئے نہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اسلام کا کلمہ جانتے ہیں؟ تو بولا نہیں جانتا۔ پوچھے کلمہ شہادت جانتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں مجھے نہیں آتا کلمہ شہادت۔ تو اتنی دیر کہ قاضی صاحب آ جائیں، حضرت نے سوچا کہ نکاح پڑھوانے کو آیا ہوا ہے اور نہ کلمہ طیبہ آتا ہے نہ کلمہ شہادت آتا ہے۔ 22-24 برس کی عمر ہو گئی کم سے کم، آج کل تو نکاح 25-26 سال میں نوجوان کر رہے، کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا، اس کے الفاظ بھی نہیں آتے، کلمہ شہادت بھی نہیں آتا۔ بٹھا کے اس کو یاد کرا کے کلمہ طیبہ اس کو یاد کرایا، پھر کلمہ شہادت یاد کرایا، پھر قاضی صاحب آئے، پھر وہ کارروائی وغیرہ ہوئی۔ تو یہ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے مومن اپنے کو کہنا کافی سمجھا، ایمان جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ چلو بھائی ہم کو آتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کبھی گھر میں مذاکرہ کریں تاکہ اہلیہ بھی سنا دے، پتہ نہیں اس کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ وہاں تو مولوی صاحب کو مل گیا تھا تو انہوں نے یاد کرا دیا، ابھی کہاں ملی کسی مولوی صاحب کو کہ اس کو یاد کرا دیا جائے۔ ماں باپ کراتے ہیں تو کراتے ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی ہے الحمدللہ کچھ رواج، لیکن آپ سماج کا جائزہ لے کر دیکھیں، اکثر گھرانوں کو نہیں پتا ہے کلمہ کیا ہے، اکثر گھرانوں میں نہیں پتا ہے۔ اب ہم لوگ جو نماز روزہ کر لیتے ہیں، مسجد آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، ماحول ہے تھوڑا سا اور کچھ نہ کچھ دین کا شعور ہے، تو گو ہمارے گھر میں ہوگا اس کا ذکر، لیکن آپ سماج کی بات کر رہا ہوں، سماج کو دیکھیے، پورے معاشرہ اسلامی کو دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمریں گزر رہی ہیں، کلمہ طیبہ بھی زبان پر درست نہیں، عمریں گزر رہی ہیں۔ اور یہ ہمارا ہی حال نہیں ہے، بہت سے اسلامی ممالک کا بھی یہی حال ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ نے نام تو سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، تقریباً سبھی مسلمان ہندوستان کے ان کا نام جانتے ہیں۔ وہ جس زمانے میں مدینہ منورہ میں پڑھ رہے تھے، مدینہ یونیورسٹی کے اندر، اس زمانے کا واقعہ سنایا کہ ہر جمعرات کو ہم لوگ دیہاتوں میں جاتے تھے، تو ایک دیہات میں جا کر بڈھے بڈھے لوگوں کو، یعنی بدو لوگ، قبیلے والے جو گاؤں میں رہتے ہیں وہاں کے، ان میں سے ضعیف بوڑھے لوگوں کو پکڑ کے لائے مسجد میں، گاؤں میں جو مسجد تھی وہیں لے کے بیٹھے اور ان لوگوں سے کلمے کا حلقے بنا کے کلمے سننا، کلمے سیکھنا سکھانا کا کام کر رہے تھے۔ تو ایک بڑے میاں تھے، 70 برس سے زائد عمر کے تھے، ان کو کلمہ طیبہ سکھانے میں باوجود عرب ہونے کے اور بدو ہونے کے بڑی مشکل سے کلمہ طیبہ ان کی زبان پہ چڑھا۔ پھر کلمہ شہادت یاد کرایا گیا ان کو، پھر انہوں نے کلمہ شہادت یاد کر لیا، پھر اس کے بعد وہ رونے لگے، اب بہت روئے بہت روئے بہت روئے۔ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج میں اس عمر میں مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یاد کر سکا ہوں، ٹھیک سے پڑھ سکا ہوں۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سے پڑھ رہا ہوں میں، حالانکہ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ میں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں۔ جس شخص کے علم نے، جس شخص کی حفاظت حدیث نے سارے عالم میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس شخص کی اولاد میں جا کر کلمہ شہادت بھی نہیں آتا، کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا۔
کتنے مسلمانوں کے گھر کا حال ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیہاتوں کی بات مت کریے، دیہاتی تو دیہاتی ہیں بیچارے، پھر بھی قابل رحم. اپنے شہر میں اڑوس پڑوس آزو بازو، اتنا بڑا حیدرآباد، اتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر، اتنے مالدار لوگ یہاں پر، اپنے محلوں کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ایمان مجمل، ایمان مفصل کیا چیزیں ہیں معلوم ہی نہیں لوگوں. کیا چیزیں ہیں معلوم ہی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم سماجی مسلمان ہونے پر فخر کیے ہوئے ہیں. ہم سماجی مسلمان ہیں، ہم حقیقی مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں. سماجی مسلمان ہے. اب اس ہندوستان کے اندر کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ ہے، اور کوئی جین ہے، اور کوئی برہمن ہے، کوئی ہریجن ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے. یہ سماجی پہچان ہے، یہ سماجی شناخت ہے کہ یہ مسلمان اور یہ عیسائی اور یہ ہندو اور یہ فلاں فلاں، یہ سماجی پہچان ہے. لیکن کیا اس پہچان والے کو کیوں پہچانا جاتا ہوں میں مسلمان کے نام سے معلوم ہے؟ کچھ جانتا ہے کہ مجھے مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ اتنا ضروری سوال ہے اور یہ اتنا اہم سبق ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے افضل الملائکۃ المقربین، سب سے مقرب اور معزز فرشتے کو بھیج کر نبی سے سوال کروایا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندو، سب سے اہم سوال یہ ہے، سب سے ضروری سوال یہ ہے جو نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے فرشتے کو بھیج کر نبی سے یہ سوال کروایا. ہم نے کیا سوال اپنے گھر والوں سے. یہ باتیں جو اس حدیث میں، صرف اس حدیث جبرائیل میں جو تعارف اسلام کی حدیث ہے، اتنے سوال. ایمان کیا ہے؟ اپنی اہلیہ محترمہ سے، بیوی سے پوچھیں کبھی کہ بھائی جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں وہ بتائیے. مذاکرہ ہے، مذاکرہ تو ہونا چاہیے. گھر میں اتنی باتیں ہو رہی، کتنی باتیں ہو رہی ہیں، گناہ کی باتوں میں کتنا ٹائم چلا جا رہا ہے. ایمان سیکھنے کی باتیں بھی تو ہونا چاہیے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. صحابہ فرما رہے ہیں پہلے ہم نے اپنا ایمان صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، پھر اس کے بعد احکام درست کیے. قرآن سے مراد احکام. پہلے ہم نے اپنا ایمان درست کیا ہے اور اس کے بعد احکام درست کیے. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ کوئی ان سے ملنے کے لیے آ جاتا تو اس کو اس طرح ویلکم کرتے تھے، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے، ٹھنڈا گرم کچھ کیا پیش کروں میں آپ کو. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں. صحابہ کیسے ان کا ویلکم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن. اچھا بھائی، بہت اچھے وقت آئے، ماشاءاللہ آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی، بیٹھیے تھوڑی دیر ایمان کی بات کریں گے، ایمان تازہ کریں گے، ایمان تازہ کریں گے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں گے. ایمان تازہ کرنا صحابہ کرام کے معمولات کا ایک حصہ تھا. آج ایمان کی باتوں کا مذاکرہ ہی نہیں ہے، آج ایمان کے تذکرے ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ بہت گھرانوں کے بچے جوان ہو گئے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، 30 35 40 سال کے ہو گئے ہیں، ایمان کے مذاکرے گھر میں نہیں ہونے کی وجہ سے ابھی تک ان کو اپنا دین نہیں معلوم ہے. ہم مسلمان ہیں، عید بقرعید کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے سماجی رسومات ادا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ایمان کیا ہے انہیں نہیں پتا. حالانکہ اتنا اہم سبق ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر صحابہ کو سبق دلایا ہے. اتنا اہم سوال ہے. یہ سوال گھر میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کبھی بیٹی ایمان کیا ہے، بیٹی اسلام کیا ہے. کبھی ہم سوال کرتے ہیں؟ اللہ یہ سوال کرنے فرشتے کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو جا کے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، جوڑے ہوئے ہیں یہ سب. اسی لیے سوال ایک ساتھ کیے گئے، کیونکہ جس شخص کو قیامت کا ڈر نہیں ہے اس کو مذہب کی کوئی پرواہ نہیں. جس شخص کو مرنے کے بعد اٹھنے کا احساس نہیں ہے،
جس شخص کا ایمان آخرت پر نہیں ہے وہ شخص دنیا میں کبھی سچا پکا مسلمان بن کے رہ ہی نہیں سکتا. وہی مومن بن کر رہے گا جس کو آخرت پر ایمان ہے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہے. نہیں معلوم تو کبھی اس کو کبھی آخرت کی فکر نہیں ہوگی. جیسے آج ہمارے سماج کی اکثریت کا حال. میرے عزیزوں, دوستوں, نوجوانوں, بزرگوں, اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے, جو شادی شدہ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ساتھی اور ساجی دیا ہے, سب سنو اور غور سے سنو کہ اگر ہم گھروں میں ایمان کے مذاکرے نہیں کریں گے تو ایمان سوکھے درخت کی طرح ہو جائے گا, اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ سماج میں اتنی برائیاں آ جائیں گی, اللہ ناراض ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے تو قبول بھی نہیں کی جائے. صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کلمہ اپنے پڑھنے والے کو نفع نہیں دیتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یقیناً نفع دیتا ہے, لیکن جب کلمے کے حقوق اور تقاضوں کو بھلا دیا جاتا ہے تو پھر محض کلمہ کیا نفع دیتا ہے. کلمے کے حقوق ہیں ہم پر, کلمے کے تقاضے ہیں ہم پر, ہم نے اس کو بھلا دیا. انہلک وفینا الصالحون, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک کیے جائیں گے درا حالے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں, ہزاروں لاکھوں نیک موجود ہوں تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے دین کی استخفاف کیا, یعنی اس کی توہین کی, اللہ کے دین کی بے عزتی کی تم نے. اگر ایسا کیا اور کلمے کا استخفاف کیا, یعنی اس کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کی, تو کچھ لوگوں کے نیک ہونے کے باوجود اور ایمان والے موجود ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جاؤ, ہلاک ہو سکتے ہو. تو آج ہم اپنے کو مسلمان کہہ کے جو مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں میرے دوستوں, کافی نہیں. مذاکرہ کیجیے. یہ دور تو ایسا ہے کہ کثرت سے مذاکرے کی ضرورت ہے, اس واسطے کہ جب مخالف ماحول ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس جیسی کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے العلاج بالضد, کسی چیز کا علاج کرنا ہے تو بالکل اس کی الٹی چیز سے اس کا علاج. سردی ہو گئی تو گرم چیز کھلا کے اس کا علاج کیا جاتا ہے, الٹی چیز سے علاج کیا جاتا ہے. کفر و شرک پر تول رہے ہیں ہر سینے میں گھسنے کے واسطے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ توحید اور ایمان کا مذاکرہ اس سے بھی زیادہ کرو جتنا کفر و شرک کا مذاکرہ ہو رہا ہے, اس سے بھی زیادہ توحید کا اور ایمان کا مذاکرہ. یہ اس کا مقابلہ ہے, لیکن ہم لوگ مقابلہ نہیں کر رہے. کبھی کبھی خیال آیا تو بولتے ہیں کہ بھئی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. خراب ہو رہے ہیں تو کیا ہم کوئی جو ہے لولے لنگڑے لوگ ہیں؟ ہماری کوئی صلاحیت نہیں, ہمارے اندر کوئی استعداد اور طاقت نہیں. اگر آگ لگ رہی ہو اور گھر میں کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ وہاں بیٹھ کے رو رہا ہو, چلا رہا ہو, تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بیچارہ بھاگ کے باہر نہیں نکل سکتا, اپنے کو بچا نہیں سکتا. لیکن ایک آدمی کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں اور وہاں بیٹھ کے چیخ رہا چلا رہا ہے, اندھا بھی نہیں ہے, نظر بھی آ رہا ہے, سنائی بھی دے رہا ہے, جوان ہے, صحت مند ہے, اب پھر بھی بیٹھ کے کہہ رہا کہ لوگوں بچاؤ, آگ لگ رہی, بچاؤ بچاؤ. تو کہیں گے کہ بے وقوف تو خود بچ, تیرے اندر طاقت نہیں ہے بچنے کی, تو خود بچ سکتا ہے, کیوں نہیں بچنا چاہ رہا؟ نہیں بچنا چاہ رہا ہے تو اسی میں جل کر راکھ ہو جائے گا, تو ہلاک ہو جائے گا. ہاں, معذور آدمی اگر کہے تو اس کی کوئی بھی ہم رحم کھائے گا, ہمدردی کرے گا, جائے گا, مدد کرے گا. اسی طرح میرے دوستو ہم کوئی بانجھ امت نہیں ہیں, ہم کوئی صلاحیتوں سے خالی نہیں ہیں. اس وقت کائنات میں جتنی قومیں ہیں, ان قوموں کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مسلم نوجوانوں کی صلاحیتوں سے تقابل کر کے دیکھیں تو اس امت کے نوجوانوں کی صلاحیتیں دنیا کی ہر قوم کی صلاحیتوں سے بڑھ کر ہیں, بہتر.
لیکن ہم استعمال کرنا نہیں جانتے، ہم اس سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے. ہماری طبیعتوں میں سستی، کاہلی آ گئی ہے. ہم لوگ اپنے کو منوانا نہیں چاہتے کہ اپنے کو منواؤ، اپنے کو بتلاؤ. اللہ نے اتنا کچھ ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے. آج ہماری صلاحیت والے نوجوان آئی ٹی کی دنیا میں پورے امریکہ کینیڈا پر چھائے ہوئے ہیں مسلمان نوجوان، اور بڑی بڑی صلاحیتوں سے وہاں کی کارخانوں کو، فرم کو، فیکٹریوں کو، وہاں کی حکومتوں کو، وہاں کی دفاع کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. جب اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں تو پھر اپنے ایمان کی، دین کی صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ اپنا ایمان بچانے کی صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ اپنے دین پر مضبوطی سے جمنے کی صلاحیت کیوں نہیں ہے میرے دوستو. ہمیں اپنے بارے میں احساس کمتری کا دھوکہ ہو گیا. ہم سمجھ بیٹھے ہم لوگ دنیا کی ایک بچھڑی قوم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ ہندوستان کی ایک نظر انداز کر دی گئی قوم ہیں. کوئی نظر انداز کر دے، ساری دنیا کر دے ہم کو، لیکن ہم خود کیا اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے کہ ہم منوائیں سب کو کہ تم چاہے مانو نہ مانو، تمہارے ضمیروں کو ماننا پڑے گا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک کامل نبی کی امت ہیں، ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہم منوا سکتے ہیں، پر جب لہو و لعب کا شوق ہو جائے، فضولیات کا شوق ہو جائے، جب قوم کے نوجوان گیموں کے اندر پہنچ جائیں، جب قوم کے بڑے بزرگ لوگ فضولیات میں، غیبتوں میں، اخبارات کے دیکھنے میں، آپس کی بحثوں میں مبتلا ہو جائیں، جب قوم کی عورتیں خاندانی لڑائیوں اور جھگڑوں کے اندر پڑی ہوئی ہوں، جب قوم آپس کے انتشار کے اندر پڑی ہوئی ہو، مسلکوں کے جھگڑوں کے اندر پڑی ہوئی ہو، جماعتی جھگڑوں کے اندر پڑی ہوئی ہو، تو یہ قوم زندہ ہونے کے باوجود کل میت ہے، مردوں کی طرح پڑی ہوئی ہے. یہ اپنی صلاحیتیں کب دکھائے گی، کہاں دکھائے گی؟ سب کچھ اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، لیکن ایک متحد ہو جانا ہے. ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ ایک مسلک ہو جاؤ، نہ کبھی ہوئے نہ کبھی قیامت تک ہوں گے، ہم اس کی دعوت نہیں دے رہے. آپ اپنے اپنے علماء ہی سے پوچھ کر وہ جیسا بتائیں ویسے ہی رہیے، آپ جانے اللہ جانے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سب مسلمان ایک ہو جائیں. یہ حکومت جو اس وقت اقتدار کر رہی ہے، یہ صرف سیاسی پارٹی نہیں ہے. جو بی جے پی اس وقت ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ بہت مضبوط حکمرانی کر رہی ہے. یہ صرف ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی پارٹی کا سیاسی پہلو ہے. اصلاً اس وقت میں اقتدار RSS کا ہے، اور یہ اس کا سامنے مکھڑا ہے جو سامنے رکھا گیا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. تقریباً 100 تنظیمیں ہیں سماجی، RSS کی 100 سے زائد تنظیمیں ہیں جو مختلف میدانوں میں کام کرتی ہیں. سب کا کام الگ الگ ہے. وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ تعلیم کے میدان میں ہے، یہ اس کے میدان میں ہے، یہ اس کے میدان میں ہے. ہر میدان کے لیے الگ نام سے الگ جماعت بنی ہوئی ہے، اور وہ سب اسی کے ہاتھ پیر ہیں. اسی میں ایک سیاسی جماعت ہے، اور وہ بی جے پی ہے. یہ حکومت کر رہی ہے. تو یہ لوگ جو کچھ چاہتے ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے. لیکن ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا کہ اگر یہ ہمیں حقوق نہیں دیں گے تو ہم حقوق سے محروم ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر آدمی اپنا حق اپنی صلاحیت سے وصول کرتا ہے، اپنا حق اپنی صلاحیت سے وصول کرتا ہے. یہ لوگ اقتدار پر آنے سے پہلے اوپنلی پوری دنیا کے سامنے میڈیا سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہیں گے اور اپنا اقتدار مضبوط کرتے رہیں گے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کھلے عام دیا گیا انٹرویو ہے. میں نے کئی دفعے آپ کو سنایا سبرامنیم سوامی نام کے بی جے پی کے ایک اہم قدیم شخص کا انٹرویو جو اس نے ٹی وی کو دیا. پوچھنے والے نے پوچھا بھی کہ آپ بول رہے ہیں پوری دنیا سن رہی ہے، تو کہا ہاں، ساری دنیا کو سنانے کے لیے ہی بول رہا.
ہم مسلمانوں کو منتشر کر کے اور ہندوؤں کو متحد کر کے اپنا اقتدار مضبوط کریں گے. یہ ہم نے پالیسی بنائی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے. اس کو کھل کر جب سامنے رکھ دیا گیا تو آپ کو یہ خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پہلے سے بکھرے ہوئے ہیں اور ہمیں بکھیرنے کی کوششیں کی جا رہی. آپ نے چند دن پہلے دیکھا سارے ہندوستان میں ویڈیو وائرل ہوئے، بلکہ بیرون ملکوں کے اندر بھی. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے مزار پر ہر سال لوگ جمع ہو کے کچھ مراسم عرس بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہو رہا ہے صدیوں سے ایسا. صدیوں سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، لوگ صدیوں سے وہاں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں، کھاتے کھلاتے ہیں، ہمہ مذہب لوگ جمع ہوتے. لیکن اس دفعہ وہاں مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ہو گیا، مارم پیٹ ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، گالی گلوچ ہو گئے، پوری مسجد کی جانمازیں ادھر سے ادھر ہو گئیں، ایک دوسرے پر پل پڑے، ایک دوسرے کو مار ٹھوک کے باہر کیا، لاٹھیاں نکل گئیں، سب ہو گیا. ہوا نا، سب پورا میڈیا میں آیا، اس کے ویڈیوز پوری ہندوستان میں پھیل گئے. کبھی جہاں پر ایسا نہیں ہوا، اب کیوں ہوا؟ مجھے تو فوراً وہی بات یاد آئی کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ ہماری پالیسی ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بکھیرتے جاؤ اور لڑاتے جاؤ اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرتے جاؤ. کہاں کہاں تک توڑ دیا ہے ہمیں، کتنے ٹکڑے ہو گئے اور کتنے ہونے والے ہیں ہم لوگ. اللہ بچائے. میرے دوستو، پہلا کام ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم مسلمان متفق اور متحد ہو کر ہر مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے عزت دیں. بس آپ اس کی بات نہ سنیں، آپ اس کے راستے پر نہ چلیں. آپ جانیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہے بھائی، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو عزت دو، اس کو سلام کرو، اس کا سلام لو، اس سے تھوڑی سی پیار محبت کی بات کر لو، بس ختم. تاکہ ہم ایک طاقتور جماعت بن جائیں. ہم کروڑوں میں ہیں، 24.2% ملک کے اندر. ہم کیوں کمزور ہیں بھائی؟ ہم کو کس نے اقلیت کہہ دیا ہے؟ ہم کیسے کم تعداد چھوٹے لوگ ہو گئے ہیں؟ ہم تو وہ ہیں جو 313 بھی تھے تو اکثریت تھے، اقلیت نہیں تھی. پھر کیسے ہم اقلیت بن گئے؟ اپنے اندر سے نکالو، اپنے اندر سے نکال دو کہ ہم کم ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں. ہم کوئی کرم کر دے تو کرم والے ہو جائیں گے، نہیں تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. یہ اندر سے نکالو. پوری دنیا کسی کے ساتھ ہوگی، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور اللہ کے بعد اور کس کے ہونے کا ہم کو غم ہے اور کس کا انتظار ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. صحابہ بس یہی سوچتے تھے. اکیلا بھی ہوتا تھا، اکیلا صحابی بھی ایک پوری جماعت کے مقابلے پر آ گیا، نہیں ڈرا بالکل. اس نے سوچا اس کے ساتھ سب پورے قبیلے ہوں گے، میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ اکیلا کافی ہے مجھے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. صحابہ کا عقیدہ تھا، ایمان تھا صحابہ. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ کو آج بس یہ بات بتائی کہ آج ہی سے گھروں میں ایمان کا مذاکرہ شروع. جو مرد لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو باپ ہے، جو بھائی ہے، جو بیٹا ہے، جو شوہر ہے، وہ خود مسجد میں جا کر عالم دین سے مل کر اس سے پوچھو کہ مجھے ایمان مجمل کی حقیقت سمجھا دیجیے. اور آپ ایک ہفتے تک گھر میں ایمان مجمل کا مذاکرہ کیجیے. ایک ہفتے کے بعد عالم کے پاس جا کر ایمان مفصل کو سمجھ جائیے. تھوڑا سا تعارف، زیادہ نہیں، 15 منٹ 10 منٹ میں سامنے آ جائے گا تعارف. اس تعارف کو لے کر اپنے گھر میں ایک ہفتے تک ایمان مفصل کا مذاکرہ کیجیے. کلمہ طیبہ کا مفہوم سمجھیے، پھر گھر میں اس کا مذاکرہ کیجیے. کلمہ شہادت کا مذاکرہ کیجیے. تیسرا کلمہ جس کو ہم کلمہ تمجید کہتے ہیں، جس میں 4 کلمات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی. احبہن اللہ، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. 4 کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. بعض لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بڑھاتے ہیں.
5 ملا لو، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لاحول کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایمان کا ایک کلمہ ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ اسی طریقے سے چوتھا کلمہ جو توحید باری تعالی پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، تھوڑا سا معنی سمجھنا، اس کی تفصیل کو جان لینا، گھر میں اس کا مذاکرہ، اپنے بچوں کو یاد کرانا، اپنی بچیوں کو یاد کرانا، ان سے پوچھنا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اب تو بہت عمر ہو گئی، ویل چیئر پر ہو گئے ہیں، بہت مشکل سے چل پھر پاتے ہیں، اب شہر سے قریب بھونگیر میں رہتے ہیں۔ بھونگیر سے پہلے ایک ہمارا مدرسہ ہے گٹ کے سر میں چلتا ہے، کنڈا مڑگو میں ایک مدرسہ چلتا ہے، بچے پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں پر۔ تو حضرت جو ہیں اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت بڑی عمر ہو گئی ہے، تو کبھی کبھی ویل چیئر پر بیٹھ کر کسی کے ساتھ گاڑی میں آتے ہیں اور آ کے مدرسے میں آ جاتے ہیں، بچے سب کھیل لیتے جمع کرتے ہیں تو ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمے کے معنی سمجھاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ضعیف ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی ہی دیر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک آدھ ہفتہ 10 دن کے بعد دوبارہ آتے ہیں، پھر دوبارہ آ کر بچوں سے پوچھتے ہیں میں گزشتہ دفعے کیا آپ لوگوں کو یاد کرایا تھا؟ حالانکہ بچے باقاعدہ مدرسے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کو دینیات پڑھائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اس عمر میں، اس بڑھاپے میں، مرتے وقت میں بھی امت کو ایمان سکھانے کی اتنی فکر ہے۔ ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو ایمان، ہم سکھاتے ہیں اپنے گھر والوں کا ایمان، ایمان کا مذاکرہ، ایمان کی باتیں، کیا شان میں فرق آتا ہے بھائی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بزرگوں کے پاس مسجد میں بڑے بڑے محدثین و مفسرین کو حلقے میں بیٹھ کر نماز سناتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے محدث و مفسر، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، ندوۃ العلماء کے مہمان حضرت محی السنہ کے پاس آتے تھے، ان کے ہاں کمپلسری تھا کہ حلقے لگیں گے فجر کے بعد، سارے مہمانوں کو حلقوں میں بیٹھنا ہوتا تھا۔ بڑے سے بڑا مفسر محدث بھی اپنی پوری نماز سناتا تھا، اذان سناتا تھا، اقامت سناتا تھا، پھر دوسرا سناتا، پھر تیسرا سناتا، 4 5 آدمی بیٹھ کے روزانہ اپنی نماز روزے کا مذاکرہ کرتے، کلموں کا مذاکرہ کرتے۔ حالانکہ پورا سال بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن سکھایا جاتا تھا ایمان وہ دولت ہے جس کی ضرورت سب کو ہے، کوئی بھی اس سے غافل نہ ہو۔ لیکن ہم لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں آتا، کبھی بیٹھ کے حلقے بنانے اور ایمان سیکھنے، کلمہ سیکھنے کی فکر نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم لوگوں کی غفلتوں کو دور کر دے۔ یہ وقت بہت 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 آزمائش کا ہمارے سر پر ہے، اس وقت میں ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کا مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کا مذاکرہ کرنے کے لیے